بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 13 جولائی اور ہفتے کا دن ہے۔ سب سے اہم خبر تو یہی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی عدت میں نکاح کے کیس میں بریت ہو گئی، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی، عمران خان کی بھی اور بشریٰ بی بی کی۔ اور اس میں بظاہر تو ایک انسداد دہشت گردی لاہور میں جو عمران خان کے خلاف 3 مقدمات تھے، 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈر حملہ ہاؤس، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ شادمان تھانے کے اوپر حملہ اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ جو ہوا، اس کے اندر جو منصوبہ سازی کی گئی یا منصوبہ بندی کی گئی، اس میں عمران خان کو جو ہے کہ وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور اس میں ابھی 2-4 روز پہلے ہی ان کی جو ضمانت منسوخ کی گئی تھی، وہ معاملہ ایک گرفتاری کا ہے۔ اور دوسرا نیب نے ایک توشہ خانہ کے نئے کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا، اور بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا، لیکن جو ابھی ایک تفتیش جو ہے کہ وہ چل رہی ہے نیب میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور توشہ خانہ کے حوالے سے یہ تیسرا چوتھا کیس ہوگا جو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف ہے، اس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اور ٹیکنیکلی تو یہ معاملات تھے، لیکن اس میں اصل میں پیچھے حکم کس کا تھا، بنیادی مقصد کیا ہے اس گرفتاری کا؟ اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کو، عمران خان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک سیاسی فگر ہیں، بڑی سب سے جماعت کے لیڈر ہیں، اگر وہ باہر آئیں گے تو تمام کا تمام جو ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی سماجی معاشرتی نظام ہے وہ ہل جائے گا، اور ایک نئی لہر جہت جو ہے پیدا ہو جائے گی احتجاج کے اندر، جلسے جلوس اور مظاہروں کے اندر۔ تو اس لیے عمران خان کو اس وقت جو ہے کہ جیل کے اندر رکھنا ضروری ہے، لیکن بشریٰ بی بی کو کیوں جیل میں رکھنا ضروری ہے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور دوسرا، یہ سارا کس کے حکم کے اوپر یہ ہو رہا ہے؟ اس کو اگر آپ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ریاکشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، اور ایون جو اسٹیبلشمنٹ کا، اس رد عمل کو دیکھیں جو ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی، کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کے نتیجے کے اندر مختلف جہتوں کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے، اور کیا اس فیصلے کو صدقے دل سے تسلیم کیا جائے گا۔ تو آج جو ریاکشن سامنے آئے ہیں اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے منڈے کو اپنی تمام اہم جو کچن کیبنٹ ہے ان کو مزید طلب کیا ہے، اور بڑی اہم مشاورت کی جانی ہے۔ اس میں اعظم وزیر طارق وزیر قانون اس سارے معاملے کے اوپر بریفنگ دیں گے، خواجہ آصف جو ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے جو ہے کہ وہ بریفنگ دیں گے، عزم استحکام آپریشن بھی، لیکن جو وزارت دفاع یا پنڈی کے معاملات اس سارے جڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر جو ہے کہ وہ آگاہ کریں گے، کیونکہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ مبینہ طور کے اوپر جو اسلام آباد میں ججز کالونی میں رات کو جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کے اندر بھی یہ شریک ہوتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا جائے گا۔ دوسرے شہباز شریف صاحب جو ہے آصف زرداری سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ساری صورتحال ڈسکس کی ہے، اور اس فیصلے کے بعد کے جو سیاسی مضمرات اور اثرات ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے، اور زرداری صاحب نے مل بیٹھ کر دونوں جماعتوں کے جو لیگل قانونی ماہرین ہیں کہ آپس میں مشاورت کریں، مل بیٹھ کر جو ہے کہ اس پر بات کریں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی محتاط رویہ اختیار کر رہی ہے۔ شرجیل میمن نے اگرچہ ایک پریس کانفرنس کی، لیکن مجموعی طور پر پیپلز پارٹی ایک ڈسٹنس کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، اور بالخصوص جب آصف علی زرداری صاحب لاہور گئے اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرنے تک نہیں آئیں، ملاقات بھی نہیں کی گئی، تو اس تناظر کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو گلے شکوے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ ان کی، اور ایون جو مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت ہے وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے، لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ابھی بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس کا مطلب دل سے قبول نہیں کر رہے، اور وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب اس حکومت سے پیچھے ہٹیں۔ لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ وہ اپنی حمایت جاری رکھیں گے، آگے کیا کرنا ہے وہ ابھی طے نہیں ہوا۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ فیض آباد میں دھرنا، قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس ہیں، قاضی فائزہ صاحب نے فیض آباد دھرنے پہ پہلے بڑا ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا۔ ابھی فیض آباد تحقیقاتی کمیشن بھی انہوں نے قائم کر رکھا ہے کہ اس کے محرکات اور اس کے پیچھے جو ذمہ داران تھے وہ جنرل فیض حمید یا جتنے بھی نام تھے اس کے اندر، کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں، اور اب ان کے دورے چیف جسٹس کے دوران جو ہے کہ فیض آباد پہ ایک بار پھر اسی جماعت نے دھرنا دے دیا ہے، اگرچہ اس دفعہ جو ہے کہ وہ فلسطین غزہ کے معاملے کے اوپر دیا گیا، اور اسی موضوع کے اوپر اگر تحریک انصاف یا دیگر جماعت اسلامی اسلام آباد کے اندر دھرنے دیتی ہے، مظاہرہ کرتی ہے، تو ان کے اوپر دفعہ 144 کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک والے فیصلہ فیض آباد جو ہے کہ پھر انہوں نے دھرنا دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے کہ وہ کتنا اس کے اوپر پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کو سابقہ فیض آباد دھرنے کے ساتھ کیا جوڑتے ہیں۔ لیکن اگر لندن پلان کو آپ دیکھیں، سارے کے سارے لندن پلان کو اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، نون لیگ ہو، اور ایون قاضی صاحب کا بھی نام اس کے اندر لیا جاتا ہے مبینہ طور کے اوپر،
وہ اس میں شریک تھے یا نہیں تھے اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے، جو کارروائیاں ہوئیں اس وقت تک جو ہے کہ اس کے جو اصل آخری ہدف تھا، آخری جو اس کا ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لندن پلان تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے نون لیگ سب سے زیادہ شدید ریاکشن دے رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی وے جو ایکسپریس وے ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹائر جلائے، مظاہرے کیے۔ کچہری چوک کے اندر آج پنڈی کے جو ہے وہاں پہ کچہری چوک وہ ہے جو آرمی ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان بالکل واقع ہے۔ یہاں سے روز جو ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہے کہ اپنے دفتر اور گھر آنا جانا ان کا ہوتا ہے، وہاں پہ آج انہوں نے مظاہرہ کیا، ٹائر چلائے، اور معاملہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ نون لیگ اتنا جو ریاکشن دے رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل پلان تھا کہ آئینی ترمیم کرنا، اس کے نتیجے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر ججز کی عمر جو ہے 3 سال اس میں اضافہ کرنا، حد جو ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ایج کی اس میں اضافہ کرنا، اس کے نتیجے میں ان سارے منصوبوں کو 3 سال تک جو ہے کہ وہ آگے لے کے جانا اور اس میں عدالتی مہر لگواتے جانا، اور پھر جو ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ لے کے جانا تھا، وہ بھی سارا کا سارا پلان جو ہے کہ اس میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اب معاملہ جو ہے کہ اس فیصلے نے پوری عدلیہ کے اندر ایک نئی جان پھونک دیا، اور جو آزاد انڈیپینڈنٹ قانون اور آئین کے تحت فیصلہ دینا چاہتے ہیں ججز، وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ کل کے فیصلے کے بعد آج آپ نے عدت کیس کا فیصلہ بھی جو انداز میں دیکھا، افضل مجوکا صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلہ دیا۔ اگرچہ اس وقت بھی خاور مانیکا اور ان کے وکیلوں نے وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جو شارف ارجمند کی عدالت میں یا اس سے پہلے قدرت اللہ کی عدالت کے اندر جو ماحول کریٹ کیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ جج نے دباؤ نہیں لیا۔ بہت سی یہ مصدقہ اطلاعات ہیں جو ہمارے کولیگ رپورٹر ڈسٹرکٹ کورٹ کچہری کے اندر جو ہے کہ رپورٹنگ کر رہے تھے مسلسل، کہ وہ جو پتنگے منڈلاتے ہیں عدالتوں کے ارد گرد ایسے مواقع کے اوپر، جو میسیجز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ پتنگے بھی آج اور اس سے پہلے جو ہے کہ یہ افضل مجوکا صاحب کی عدالت کے ارد گرد جو ہے منڈلاتے رہے، بہت کوشش کرتے رہے، لیکن ان کو عدالت کے اندر ایکسیس نہیں مل سکی، وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے جہاں وہ پہنچ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کہ عدت کیس کے اندر جو ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی براہ راست جو ہے کہ وہ بریت ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے کو مزید آگے لے جایا جائے، ڈیلے کیا جا سکے، اور جج صاحب خود جو ہے کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں کہ اس کے اندر کیا ٹیکنیکل ریزن یا فلانی وجوہات ہیں۔ اور پھر جو طبی معائنے کی بات کی گئی، درخواست آئی خاور مانیکا کی جانب سے، اور پھر ساتھ یہ کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے، اور پھر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جن کی اہلیہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی رہی 2013 سے 18 تک، انہوں نے ایک بیان بھی جاری کر دیا کہ جناب بالکل طبی معائنہ اور اسلامی نظریاتی کونسل علماء کی رائے جو ہے کہ عدت کیس میں اندر جو ہے کہ اہمیت کی حامل ہے اور دیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو کسی نہ کسی حد تک قومی سلامتی کے معاملے سے بھی جوڑ دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث و تمیز اور جس انداز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ پورا گراؤنڈ تیار تھا، پتنگے بالکل جو ہے کہ پرواز کر رہے تھے، لیکن شاید اب ان پتنگوں کے لیے جو ہے شمیں گل ہو چکی ہیں، اور اس لیے جو ہے کہ ان کی بات نہیں بن پائی اور یہ فیصلہ آیا۔ اب جو رہائی کو روکنے کے لیے جن مقدمات اور معاملات کا یہ سہارا لیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو لندن پلان کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے ان کا اپنا پورا کا پورا ان کو اپنا پلان جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ان 2 مقدمات میں، اگرچہ دونوں کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جو انسداد دہشت گردی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اور جو یہاں پہ احتساب عدالت تھی اس میں درخواست دی گئی تھی ضمانت قبل از گرفتاری کی، اور اس کے علاوہ ایک پٹیشن اسی توشخانہ کیس کو چیلنج انکوائری کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، 5 دفعہ کاز لسٹ میں آیا، 5 دفعہ اس کو نکالا گیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کو یہ رکھا اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ جب یہ موقع آئے گا تو اس میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ اب جو یہ نوٹسز کیے گئے تھے نیب کو، اسی میں آج نیب عدالت کے اندر اڈالہ جیل میں یہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ڈالی گئی تھی، لیکن اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کو ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی چیلنج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے تو چیلنج ہوگا، اس میں بھی رہائی ہوگی۔ تو تیسرا معاملہ جو ہے کہ وہ جو ایک ایف آئی اے کے اندر جو ہے وہ ٹویٹ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے جو کیا گیا اس کا مقدمہ، اور دوسرا جو ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی کوشش پیدا کرنا، اور جو جس کے اندر جرنلسٹوں کو استعمال کیا گیا بطور مدعی یا گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ معاملات ان میں بھی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو چند دن چند ہفتے تو تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ عرصے تک جو ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کو جو ہے کہ وہ جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ اور اس میں جو لندن پلان کے ایکٹر اور
فیکٹر جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر کار فرما ہیں، اور جو اس وقت وہ جو نیکسس تھا وہی اس رہائی کے اندر جو ہے کہ اس وقت رکاوٹ بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ برقرار رکھا جائے، ان کو اپنی شرائط کے اوپر جو ہے کہ وہ لایا جائے، لیکن وہ بالکل تیار نہیں۔ اور آج بھی ڈیالہ جیل میں جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے 3 ہی شرائط رکھی ہیں کہ وہ مینڈیٹ کی واپسی ہو، ان کے تمام کارکن جو سیاسی گرفتاریاں وہ رہا ہوں، اور کیسز جو ہیں ختم کیے جائیں۔ ابھی تک جو ہے کہ ایسا نہیں کیا جا رہا۔ صنم جاوید لاہور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، سرگودا کے اندر تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، کچھ کیسز سے ان کو ڈسچارج بھی کیا گیا۔ ہائی کورٹ کا بڑا واضح جاندار حکم تھا، لیکن اب جو ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم کو اس کو اندر، وفاقی ادارے کو اس کے اندر انوالو کیا گیا، اور ان کی گرفتاری ایف آئی اے کے اندر ایک مقدمے میں ڈالی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے کہ پنجاب سے نکل کر اسلام آباد میں آ جائے گا، اور یہاں پر جو ہے کہ ان کو رکھا جائے گا، اور یہ وہ سارے طریقے یہی ہیں کہ جہاں پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے کہ عمران خان ابھی تک جو ہے کہ اگر وہ اپنی اہلیہ کی گرفتاری اور بلا وجہ ان کو جو ہے کہ 6 ماہ سے جیل میں رکھنے کے اوپر بھی جو ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ابھی بھی وہ پیچھے کسی طور کے اوپر نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور جو سب سے خوفناک خبر ہے، اچھی خبر تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ پاکستان اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو دیگر دوست ممالک بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس کے اندر جو خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کا یہ جو ایگریمنٹ ہوگا، 37 ماہ کا، اس میں $7 ارب جو ہے مختلف قسطوں میں آئی ایم ایف پاکستان کو دے گا۔ لیکن پاکستان نے جو سب سے اہم کمٹمنٹ کی ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے کہ وہ 3 سال کے اندر جو ہے کہ وہ 3% تک لے کے جائے گی، اور جی ڈی پی کا تو یہ معاملہ جو ہے کہ تقریباً 3700 ارب جو ہے کہ 4,500 ارب جو ہے وہ ٹیکس جو ہے کہ اضافی بوجھ پاکستان کی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تقریباً 4000 کے قریب جو ہے کہ ایلیٹ کلاس پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو اس وقت جو ہے ٹیکس استثنا دیا گیا ہے۔ تو حکومت اگر یہ ٹیکس استثنا ختم کر دے تو شاید یہ 4000 عام آدمی کے اوپر جو ہے 3-4 ارب کے ٹیکس جو ہے نہیں لگیں گے، لیکن حکومت اپنی جو عللے تللے ہیں اس کے اوپر جو ہے کہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اشرافیہ کے اوپر ٹیکس مزید لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ عوام کے اوپر جو ہے بوجھ ڈلے گا۔ اس کے لیے جو ہے کہ عوام کو کمر کس لینی چاہیے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔